علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا رؤيا أمي وبشرى عيسى ودعاء أبي إبراهيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جلد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام کو کن اوصاف حمیدہ سے متصف کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف تربیت اولاد آج کے خطبے میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، جہاں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کے فریضے کو سر انجام دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں جانور دنیا کے اندر قربان کیے جاتے ہیں، ہر گلی اور محلہ
سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس فریضے کو ضرور ادا کرنا ہے۔ حضرات گرامی، جہاں یہ ایک فریضہ ایک قربانی ہے، وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کے سنتوں میں سے، اوصاف میں سے تربیت اولاد بھی ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، قرآن مجید فرقان حمید پہلے سپارے کا آخر ہے، اپنی اولاد کو اپنے سامنے جمع کیا اور سوالیہ انداز میں پوچھنے لگے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جیسے قرآن مجید کے اندر عربی گرامر میں حمزہ سوال کے لیے، استفہام کے لیے، اسی طرح سے ما بھی استفہامیہ ہوا کرتا ہے، سوالیہ ہوا کرتا ہے۔ ما تعبدون من بعدی، بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرنے والے ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر کے سوال کر رہے ہیں۔ اولاد کہنے لگی، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابا جان، فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ کہا کرتے ہیں اولادیں وہی کیا کرتی ہیں جو بڑے کیا کرتے ہیں، اولادوں پر ان کی کمائی کے، والدین کی کمائی کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ فلاں کی اولاد، ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ جائے، لوط علیہ السلام کی بیگم بگڑ جائے، سیدنا اسی طریقے سے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، فرعون کی بیوی، اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن حالات، معاملات، تجربات، مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی اولاد پر اس کی تربیت کا، اس کی کمائی کا، کھلائے گئے لقموں کا بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اولاد سے پوچھتے ہیں کس کی عبادت کرو گے، کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک، جس اللہ کی توحید کی خاطر آپ نے نمرود کے دربار میں ڈنکے بجائے، جس رب کی توحید کی خاطر گھر سے بے گھر ہونا برداشت کیا، ہم اسی الہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، کبھی میں نے بھی اپنی اولاد کی توحید کو چیک کیا ہو؟ میں تو مسلمان ہوں، عبداللہ اور عبد الرحمن کو وراثت میں دین اسلام ملا، اور جس کیٹیگری سے خاص طور پر ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمیں تو یہ یقین ہے نا، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہماری توحید بڑی مضبوط ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بڑا زوم ہے، چوری، ڈاکہ، زنا، فلاں 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 جو مرضی کرتے جائیں، وہابیوں کی اہل توحید بڑی پکی ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، کوئی سوچ، کوئی تربیت اولاد کا یہ پہلو میری اور آپ کی زندگی میں، اولاد سے پوچھا جائے کس کی عبادت کرو گے، توحید کا سوال۔ حضرات گرامی، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ ذوالجلال والاکرام سے اولاد طلب کرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ اولاد دینا، نیک اور صالح اولاد دینا، پرہیزگار اولاد دینا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ جو انبیاء کی وارث بننے والی ہو۔ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد عطا کرنا، نیک اولاد عطا کرنا، پرہیزگار اولاد عطا کرنا۔ میری دعاؤں کے اندر کوئی دعا، میری تنہائیوں میں کوئی تنہائی، اللہ میرا بیٹا، اللہ میں نے بڑا پالا پوسا، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اللہ اس دین کا خدمت گار بنا دے۔ حضرات گرامی، آپ یقین جانیے کئی دفعہ مجھے اپنے آپ پر رونا بھی آتا ہے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہوں، یقین جانیے کوئی بھائی، کوئی آگے ساتھی آگے بڑھ کر یہ سلام کس بات کا سلام ہے، یہ گلے ملنا کس بات کی محبت ہے؟ یہ اس دین کی محبت ہے۔
جو اللہ نے ہمارے سینے کے اندر ڈال دیا۔ آج ساتھی پیار سے سلام کر لیتے ہیں بھائیو، یہ دین کی برکت ہے، فقط دین کی برکت ہے، ورنہ اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ دولت ہے، نہ وہ کوئی حسن و جمال ہے جس کی بنیاد پر کوئی محبت کی پنگیں بڑھائی جائیں، کوئی آگے بڑھ کر اگر مل جاتا، صرف وہ دین پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ کبھی میں نے سوچا اللہ دنیا تو گزر جائے گی، گزر رہی ہے، جیسے بھی ہوگی گزر جائے گی، لیکن میری اولاد میرا سرمایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام قبر میں گئے ہوئے آدمی کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے اللہ کیا معاملہ، کس وجہ سے؟ فرمایا لاستغفار ولدک، لاستغفار۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا، قابل حجت، قابل استدلال۔ لاستغفار، تیری اولاد تیرے لیے بخشش طلب کر رہی ہے، تیرے درجات کی بلندی کا سبب بن رہی ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے یہ جائز سال ثواب، اولاد اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تین کام مرنے کے بعد بھی بندے کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنا کرتے ہیں، ان میں سے ایک عمل اولاد، نیک اور صالح اولاد، پرہیزگار اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں بڑے ہی فکر مند، اولاد کی تربیت۔ اسماعیل علیہ السلام، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جب آپ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر اولاد لیا کرتے ہیں، اور اولاد بھی نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں، پھر باپ جب بیٹے سے یہ بات کہ انی ارا فی المنامی، بیٹا رات خواب آیا ہے، اور خواب میں دیکھا، فی المنام، نوم نیند کو کہا جاتا ہے، فی المنامی خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹے سے یہ بات کہہ رہا ہے، خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری۔ اتنا سا جملہ ابا جان کر دیجئے جو آپ نے خواب کے اندر دیکھا۔ کوئی بات، کوئی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ میری رائے آج لوگ بڑے فکر مند ہو کر، پریشان ہو کر مسائل پوچھا کرتے ہیں، بچوں کا کیا کرے کیا کرے کیا۔ حضرات گرامی، مقصد کیا تھا؟ دکان بنائی، مقصد کیا تھا؟ ہم دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو کھڑا کرتے ہیں پہلے مقصد دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ سے اولاد مانگی، مقصد کیا تھا؟ سوچ کیا تھی؟ اللہ دیں گے، کیا بناؤں گا؟ ہماری سوچیں ہی مختلف ہیں بھائیوں۔ آج دین کا معاملہ، خیر کی بات یہ نکل چکی، اور تربیت اولاد یہ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا فریضوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی نے گھر کے اندر کسی کو رکھ دیا، اور بچے کا بہت بڑا حصہ جو تربیت کا گھر کے اندر ہوا کرتا تھا، مائیں بہنیں والدین تربیت کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ چھوٹا سا بچہ آپ اسے اسکول کے سپرد کر دیتے ہیں، سارا معاملہ۔ تو آپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے نیک اور صالح پرہیزگار مانگ کر لیا ہے، خواب کی بات اس کے سامنے رکھی ہے، فانظر ماذا تری، یہ بہت بڑا میسج ہے، بجان کر دیجئے جو رب کا حکم آ چکا ہے۔ آج ہم بھی فکر مند ہوں، بلکہ دعاؤں کے اندر اولاد کے لیے اپنی دعا کو شامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیتے، ان میں سے ایک دعا، بلکہ اس حدیث کے الفاظ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مانگنے والے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے درمیان کوئی باڑ، کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوا کرتا ہے، ڈائریکٹ جیسے مانگی ویسے اوپر گئی، اور ویسے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قبول و منظور فرما لی۔ ان میں سے ایک دعا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ، جب والد کے ہاتھ اولاد کے حق میں اٹھ جائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ نے اگر ہمیں والد بنایا ہے تو میری دعاؤں کے اندر اللہ میرا بیٹا عبد الرحمن، میرا بیٹا عبداللہ، اللہ فلاں،
اللہ اسے اسلاف کے نقش قدم پر چلا دے، اللہ اسے دین کا خدمت گار بنا دے، اللہ اس کی آخرت کو سنوار دے۔ ہماری فکروں میں، ہمارے ذکروں میں، ہماری سوچوں میں، پلاننگ میں تربیت اولاد کا عنصر شامل ہی نہیں ہے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کی خدمت۔ ایک بہت بڑے عالم دین حافظ شریف حافظہ اللہ تعالی پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہنے لگے والدین کے خدمت گاروں کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بڑا کامیاب کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے آج دنیا کا کوئی ممبر و محراب ایسا نہیں ہے جہاں پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو۔ ہر جگہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ، حدیث کی کوئی کتاب آپ اٹھائیں تذکرہ ابو ہریرہ سے خالی نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 کھجوریں دیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک کھجور ابو ہریرہ نے کھا لی اور ایک اپنی جیب میں ڈال لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو ہریرہ یہ دوسری کھجور جیب میں کیوں ڈالی؟ کہنے کہ اللہ کے رسول اپنی والدہ کے لیے میں نے اپنی جیب کے اندر ڈالی، والدہ کو دینی ہے گھر جا کر۔ حافظ شریف حافظہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ جو والدہ سے محبت کھجور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو ہریرہ کے تذکروں کی ایک بہت بڑی وجہ والدہ کے ساتھ محبت کرنا بھی تھا۔ آج اگر ہم دنیا میں کسی مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھائیو والدین کی خدمت، ان کے ساتھ پیار اور محبت، جن کی یہ جنتیں دنیا میں قائم ہیں، آج ان جنتوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، اور والدین کو چاہیے کہ اولاد کے لیے ضرور دعا کرتے رہا کرے۔ اسی طریقے سے آخر میں ایک بات جو پچھلے جمعے کے اندر یہاں پر ایک سوالیہ انداز میں پوچھی گئی کہ آج جیسے قربانی کا موقع ہے تو دنیا کے اندر ایک سوال بڑا عام ہے، جی قربانی یہ کرنا بہتر ہے یا اس کی جگہ پر کوئی اور کام، غریبوں کی شادی اور اسی طریقے سے محلے میں فلاح کا کام۔ اور کچھ لوگ غیر مسلموں کا یہ اعتراض کہ یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، اتنا جانور تڑپانا، قربان کر دینا، جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ نہ اس طرح کے دیگر معاملات، اتنا بڑا پیسے کا خرچہ ضیاع ایک ہی دن کے اندر۔ حضرات گرامی کچھ باتیں پچھلے جمعے اس حوالے سے ہوئی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قربانی کا معاملہ کچھ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، تڑپانا ہے، ان کو پریشان کرنا ہے، اور اس پر پھر خوشی منائیں، جانور تڑپ رہا ہے اور بندہ خوش ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ مجھے بتلائیں، دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت سارے جانوروں کی خوراک ہی گوشت خوری رکھی ہے۔ جنگلوں کے درندے گوشت پر انحصار کرتے ہیں، سمندروں کی بڑی مچھلیاں، چھوٹی مچھلیاں ان کی خوراک ہوا کرتی ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے کیڑے مکوڑے دوسرے کیڑے مکوڑوں کو کھا جایا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی انسان کی خوراک کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے گوشت پر رکھا ہے۔ اگر گوشت خوری جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے تو انسان کی خوراک میں اس کا شامل ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہے۔ جیسے جنگلوں کے درندوں کا دوسرے جانوروں کو کھانا یہ زیادتی نہیں ہے، کیوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی خوراک کے اندر انہیں شامل کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی خوراک کے اندر جانور کے گوشت کا شامل ہونا اور اس وجہ سے جانور کو ذبح کرنا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ پھر ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، قربانی کرنا کیا ہے؟ حضرات گرامی اگر ہم ہر مسئلے کے اندر یہ پوچھیں کہ یہ کام فرض ہے یا یہ کام مستحب ہے یا یہ واجب ہے، مجھے بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی کام کیا ہے، آپ اپنی زندگی میں اس کام پر ہمیشگی کرتے رہے، تو ایک مسلمان کے لیے اس کام کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام پر ہمیشہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جانب گزرے
کہیں کھڑے ہو کر مسکرائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں کھڑے ہو کر مسکرانا بھی اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے. اگر بات قربانی کی فرضیت کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کسی بھی سال قربانی کو مس نہیں کیا. صحابہ کرام رضوان، بلکہ وہ صحابی جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور کو قربان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا الْأُخْرَى، کہ اللہ کے بندے یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی ہے، اس کی جگہ پر دوسری قربانی ذبح کرو. فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا الْأُخْرَى، اس کی جگہ پر دوسری قربانی ذبح. اگر قربانی فرضی نہیں تھی تو آپ اسے کہہ دیتے، لازم نہیں تھی تو آپ اسے کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اس صحابی نے کہا، اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے جس کے 2 دانت ہوں، 2 دانتا جانور نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے کوئی بھیڑ کا بچہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ہے. فرمایا اسے ذبح کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی کو یہ کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس بندے کو اللہ نے استطاعت دی اس نے قربانی نہ کی فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے اندر حاضر نہ ہو. جسے استطاعت نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے لازم نہیں رکھا ہے، لیکن استطاعت ہے. اچھا استطاعت بھی کس طرح کی؟ ایک آدمی کی کمیٹی نکلنے والی ہے، ایک آدمی قرض سے باقی معاملات چلا لیتا ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں انسان دوسرے سے پکڑ کر قربانی کا فریضہ بھی ادا کرے. اسی طریقے سے اگر یہ خیر خواہیاں ہمیں صرف عید کے موقع پر یاد آئیں تو حضرات گرامی سال بھر غریب کے بچوں کی شادی یاد کیوں نہیں آتی؟ اصل میں یہ غیر مسلم ایجنڈا NGOs کا لانچ کرنا ایک نیریٹو کہ مسلمانوں سے اس فریضے کو ختم کروا دیا جائے. اور ہمارے کئی سادہ لوگ کہ اس موقع پر عید کی 2026 کی قربانی کے موقع پر میں قربانی نہیں کروں گا بلکہ میں ایئر کولر لگواؤں گا. حضرات گرامی سوچنے کی بات ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اہم پہلو تربیت اولاد اس حوالے سے فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے استطاعت دی ہے اسے چاہیے کہ قربانی کا فریضہ لازمی طور پر ادا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.